محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. اگر یہ لوگ آپ سے حجتیں نکالیں تو آپ فرما دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ اگر یہ لوگ آپ سے حجتیں نکالیں تو آپ فرما دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا، جو میرے پیرو تھے وہ بھی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور کیسے اہل کتاب سے اور مشرکین عرب سے کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، وہ بھی اور کہیے اہل کتاب سے اور مشرکین عرب سے کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ اسلام لے آئے تو وہ لوگ بھی راہ پر آ جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر وہ لوگ روگردانی رکھیں تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ خود دیکھ اور سمجھ لیں گے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور آپ کہیے اہل کتاب سے اور مشرکین سے کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پر اگر وہ لوگ اسلام لے آئے تو وہ لوگ راہ پہ آ جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر وہ لوگ روگردانی رکھیں تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ خود دیکھ لیں گے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی ہے کہ اگر یہ آپ سے پھر بھی دین اسلام کے متعلق بلا وجہ حجتیں کریں اور میری وحدانیت کے متعلق پھر بھی انہیں حقیقت سمجھ میں نہ آئے تو آپ انہیں صاف بتا دیں کہ میرا رخ تو صرف اللہ کی طرف ہے، اور وہ اکیلی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے اور جو حاجت روا ہے اور جو مشکل کشا ہے، اور اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور جو میرے سچے پیروکار ہیں ان کا عقیدہ اور نظریہ بھی یہی ہے۔ اور آپ اہل کتاب سے کہہ دیں، یعنی یہود و نصارہ سے کہہ دیں اور مشرکین سے کہہ دیں کہ تم اسلام لاتے ہو، اور اگر وہ اسلام لے آئے تب تو وہ ہدایت پہ ہیں، یعنی یہودی بھی اگر دین اسلام قبول کر لیں گے تب ہدایت پہ ہوں گے، اور عیسائی بھی اگر دین اسلام قبول کر لیں گے تب ہدایت پہ ہوں گے، اور اگر وہ اپنے اس پرانے زندگی پہ رہے اور وہ یہودیت پہ رہے اور وہ نصرانیت پہ رہے تو وہ گمراہ ہیں اور وہ مردود ہیں اور وہ مغضوب ہیں اور وہ ضالین ہیں۔ قرآن مجید میں یہودیوں کو مغضوب فرمایا ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہے، کہ جانتے بوجھتے گمراہ ہے، کہ یہ حقائق ان کی کتابوں میں اور ان کے آسمانی مذہب میں بھی موجود ہے کہ آخری دین اسلام ہوگا، اور آخری رسول جس کی پیروی سے نجات ملے گی وہ محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ تو یہ مغضوب ہیں اور یہ ضالین اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنی ناواقفیت کی وجہ سے گمراہ ہوئے اور صراط مستقیم سے محروم ہوئے، یہ عیسائی ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے نجات کا راستہ اور فلاح کا راستہ اور ہدایت کا راستہ تبھی ہے جب یہ دین اسلام قبول کریں۔ یہودیت کے اندر اب نجات نہیں ہے، اب عیسائیت میں نجات نہیں ہے، اور یہ غیر مسلم ہی رہیں گے، یہ مسلمان نہیں ہے۔
اسلام لانے کے اسلام قبول کریں گے تب یہ ہدایت پہ ہوں گے۔ تو یہ گمراہی ہے، آج دنیا میں ایک گمراہی پھیلائی جاتی ہے، اور یہ عام طور پہ اس کی تبلیغ ہو رہی ہے کہ سارے آسمانی دین سچے ہیں، اور کسی بھی آسمانی دین پہ عمل کر لیں گے تو نجات اور فلاح ہو جائے گی، اور اس کے اندر کسی بھی مذہب کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ آج دنیا میں بہت اہتمام کے ساتھ اس بے دینی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اس کی تبلیغ ہو رہی ہے، اور اس کی خوب نشر و اشاعت ہے کہ تمام مذاہب سچے ہیں۔ اسلام اس کا اعلان کر رہا ہے، اور قرآن جسے کہیں کہ اس حقیقت کو بتا رہا ہے کہ یہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مشرک ہوں، یہ سب گمراہ ہیں۔ ان کی ہدایت کا راستہ دین اسلام کے قبول کرنے میں ہے۔ ہاں، جب تک یہ غیر مسلم ہے اور مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں، مسلمان ملکوں میں رکھے ہیں، تو اسلام انہیں تحفظ ضرور دیتا ہے، حقوق ضرور دیتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ انہیں وہ ہدایت یافتہ سمجھتا ہے، یہ نہیں کہ انہیں وہ نجات دہندہ سمجھتا ہے، یہ نہیں کہ ان کے مذہب کو وہ سچا سمجھتا ہے۔ وہ مشرک کو بھی تحفظ دیتا ہے، اور جسے کہیں کہ وہ یہودی اور عیسائی کو بھی تحفظ دیتا ہے۔ تو یہ تو اسلام کا جسے کہیں کہ ضابطۂ زندگی ہے، اور نظام امن ہے، اور نظام سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر یہ مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں تو ان کے حقوق ہیں، اور ان کے حقوق انہیں ملیں گے، لیکن قرآن کا اور اسلام کا یہ جسے کہیں کہ پیغام ہے کہ ہدایت کے لیے اور فلاح اور نجات کے لیے وہ اسلام قبول کرنا ہوگا، وہ اسلام قبول کرنا ہوگا۔ اور اسی کا تذکرہ ہے کہ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو فقد اہتدوا، پھر تو یہ ہدایت پہ ہیں، اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر یہ گمراہ ہیں، پھر یہ مسلمان نہیں ہیں، اور پھر ان کے راستے میں یہ صراط مستقیم پہ نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے غضب کے راستے پہ ہیں، اور یہ گمراہی کے راستے پر ہیں، اور یہ ہلاکت اور جہنم کے راستے پر ہیں، پھر یہ فلاح کے راستے پہ نہیں ہیں۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ اس قدر پریشان نہ ہوں، اور اس کے لیے اس قدر تکلیف نہ ہو کہ آپ جسے کہیں کہ اپنی جسے کہیں کہ زندگی ہی خطرے میں ڈال دیں، بلکہ آپ کا کام اللہ کی بات کو پہنچا دینا ہے، اللہ کی بات اور اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہے ہیں بندوں کو، اور خود ان کو سمجھ رہے ہیں، باقی اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ الحمدللہ۔